This program is sponsored by Shama Banaspati and Cooking Oil, Wiz Wash, Gulistan Property Marketing, SM Foods, Volca Foods International, and Al Kareem Builders. کی محمد سے وفا تو نے تو ہم تیرے ہیں، کی محمد سے وفا تو نے تو ہم تیرے ہیں، یہ جہاں چیز ہے کیا لوح و قلم تیرے ہیں، یہ جہاں چیز ہے کیا لوح و قلم تیرے ہیں۔ ہم کون تھے، ہم کیا ہیں، ہمیں کیا ہونا چاہیے تھا؟ ہمارے ماضی کی سطوت، ہمارے اسلاف کی اخلاقیات و روایات، ہمارا علمی ورثہ جسے ہم کھو چکے ہیں، اس عظمت رفتہ کی بحالی کے لیے دیکھیے پروگرام نمود سحر۔ نحمدہ ونصلی ونسلم علی رسولہ الکریم، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، الا ان اولیاء اللہ لا خوف علیہم ولا هم یحزنون، صدق اللہ مولانا العظیم وصدق رسولہ النبی الکریم، ونحن علی ذلک لمن الشاہدین والشاکرین والحمد للہ رب العالمین۔ ناظرین محترم، اللہ رب العزت نے اپنی مخلوق کی رہنمائی کے لیے 1,24,000 پیغمبر مبعوث فرمائے۔ انہوں نے مخلوق خدا کو صراط مستقیم پر چلایا، اور ان کے بعد یہ فریضہ صحابہ نے، صحابہ کے بعد تابعین نے، تابعین کے بعد تبع تابعین نے حقیقی معنوں میں انجام دیا۔ آخری پیغمبر حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ العلماء ورثۃ الانبیاء، علماء امتی کانبیاء بنی اسرائیل، کہ میری امت کے جو عالم ہیں وہ انبیاء کے وارث ہیں۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد نبوت کا اختتام ہو گیا، آپ خاتم النبیین پیغمبر تھے۔ آپ کے بعد اس سلسلے کو آپ کے صحابہ نے آگے بڑھایا، اور سیدنا علی کرم اللہ وجہ الکریم سے ولایت کا سلسلہ چلا۔ آپ کے 4 خلفاء جو ہیں وہ مشہور ہیں۔ 2 آپ کے بیٹے ہیں، امام حسن، امام حسین، ایک کمیل بن زیاد ہیں اور ایک امام حسن بصری ہیں۔ حضرت امام حسن کے حوالے سے میں گفتگو کرتا ہوں کہ حضرت امام حسن آپ کے خلفاء میں سے بھی ہیں، آپ کے بڑے بیٹے بھی ہیں، اور آپ سے یہ فیضان جو ہے امام حسن بصری کو بھی ملتا ہے، سیدنا علی کرم اللہ وجہ الکریم سے آپ کے ان 4 خلفاء کو ملتا ہے، اور ان 4 خلفاء سے 14 خانوادے وجود میں آتے ہیں، اور پھر یہ سلسلہ جو ہے یہ آگے بڑھتا ہے۔ میں آج جو ہے وہ گفتگو کروں گا حضرت امام حسن کی اولاد میں سے سیدنا شیخ عبد القادر جیلانی کے حوالے سے، کہ سیدنا امام حسن علیہ السلام جو ہے، ان کے 2 بیٹوں کی اولاد جو ہے یہ پوری دنیا میں موجود ہے، اور ان 2 بیٹوں میں سے ایک بیٹے جو ہیں وہ زید بن حسن ہیں،
اور ایک بیٹے جو ہیں وہ حسن مثنیٰ ہیں۔ حضرت زید بن حسن کی اولاد سے آپ کے تیسری چوتھی پشت میں جو ہے یہ ابہر میں آ جاتے ہیں، اور ابہر سے آپ کے پشت میں سے یہ حجویر تشریف لے جاتے ہیں، اور ان میں سے سید علی حجویری ہیں جن کا فیضان جو ہے یہ ہندوستان میں موجود ہے۔ میں یہاں گفتگو کرنے والا ہوں سیدنا شیخ عبد القادر جیلانی کے حوالے سے۔ بیسیکلی بنیادی طور پر حضرت امام حسن کی اولاد جو ہے یہ وہاں سے مدینہ سے ہجرت کرتی ہے، یہ کوفہ آتی ہے۔ آپ کی چوتھی پشت میں سے یعنی سید حسن مثنیٰ کے جو بیٹے ہیں ان میں سے حضرت سید عبداللہ الماحظ جو ہیں ان کی اولاد جو ہے ان کا سلسلہ آگے چلتا ہے، بڑھتا ہے، اور ان میں سے یحییٰ جو ہیں یہ کوفہ میں قیام کرتے ہیں، اور ان کی اولاد آل یحییٰ کے نام سے شہرت رکھتی ہے۔ بعض نے لکھا ہے کہ آل یحییٰ یعنی یحییٰ جو ہیں یہی کوفہ سے ہجرت کر کے ادھر عجم میں جیلان میں تشریف لائے تھے، لیکن جو صحیح روایت ہے وہ حضرت داؤد کے حوالے سے آتی ہے کہ وہ جو ہیں وہ سب سے پہلے سمرقند آئے، اور سمرقند آئے تھے وہ علم حاصل کرنے کے لیے، لیکن وہیں وفات پائی اور وہیں وہ مدفون ہوئے۔ ان کا ادھر آنا جو ہے یہ ثابت نہیں ہوتا۔ اور بعض نے لکھا ہے سید علاء الدین جو ہیں یہ سید علاء الدین آپ کی اولاد میں سے یعنی سیدنا عبدالعزیز بن شیخ عبد القادر جیلانی کی اولاد میں سے ہیں۔ ان کا یہ فرمانا ہے کہ یہ سید داؤد جو ہیں یہ سمرقند گئے تھے اور تحصیل علم کے بعد وہیں فوت ہوئے، لیکن ان کا جو کہنا ہے وہ کہتے ہیں کہ یہ یحییٰ ہی وہ حقیقی ہیں جو سب سے پہلے ادھر جیلان میں آنے والے ہیں۔ لیکن بعض نے لکھا ہے کہ یحییٰ نہیں موسیٰ ثانی آئے، اور بعض نے لکھا ہے کہ سید عبداللہ ہے۔ تو میرے خیال میں جو میری تحقیق ہے، چونکہ میری اس میں تحقیقی مقالہ میرا سیدنا عبد الرزاق بن شیخ عبد القادر جیلانی کی صلبی اولاد کے حوالے سے ہے، جو پی ایچ ڈی کی ڈگری مجھے بہاؤالدین زکریا یونیورسٹی کے حوالے سے ملی۔ اب اس میں جو میری تحقیق ہے اس کے مطابق یہی بنتا ہے کہ یہ سید یحییٰ کے جو والد تھے سید محمد، میرے خیال میں یہی جو ہے یہ کوفہ سے گیلان آئے تھے، اور انہوں نے وہیں وفات پائی تھی۔ یہ 435 میں وہاں فوت ہوئے تھے، اور یہ حنفی المسلک تھے، اور ان کی قبر انور بھی وہیں ہے، اور ان کی اولاد میں سے سید یحییٰ ہیں، سید عبداللہ ثالث ہیں، اور سید ابو صالح موسیٰ جنگی دوست ہیں جو سیدنا عبد القادر جیلانی محبوب سبحانی قندیل نورانی کے والد محترم ہیں۔ سیدنا شیخ عبد القادر جیلانی جو ہیں یہ 470 ہجری میں جیلان میں پیدا ہوتے ہیں، اور یہ 488 میں جیلان سے یہ ہجرت کر کے بغداد میں تشریف لاتے ہیں تحصیل علم کے لیے، اور پھر بغداد کے ہی ہو کر رہ جاتے ہیں۔ سیدنا شیخ عبد القادر جیلانی حسنی حسینی سید تھے، والد کی طرف سے آپ سیدنا امام حسن کی اولاد سے ہیں۔ سیدنا حسن مثنیٰ کے بیٹے آگے جو سید عبداللہ الماحظ ہیں ان کی اولاد سے آپ کا سلسلہ نسب جو ہے وہ وہاں جا کر ملتا ہے، اور آپ کی والدہ جو ہیں وہ سیدنا امام حسین کی اولاد میں سے تھیں۔ اب سیدنا شیخ عبد القادر جیلانی فرماتے ہیں کہ انا الجیلی محی الدین اسمی وعلامی علی راس الجبالی انا الحسنی والمخدہ مقامی واقدامی علی عنق الرجالی
آپ فرماتے ہیں کہ انل جیلی و محی الدین اسمی، کہ میں جیلی ہوں، محی الدین میرا نام ہے، اور میں حسنی ہوں، اور میرا مقام جو ہے یہ بہت بلند ہے، اور میرا قدم جو ہے یہ تمام اولیاء اللہ کی گردنوں پر ہے۔ یہ آپ کا قصیدہ غوثیہ ہے۔ سیدنا شیخ عبد القادر جیلانی علیہ رحمہ جو ہیں، یہ ایک تمام اہل سنہ والجماع اور اولیاء اللہ جو ہیں بالاتفاق ان کا کہنا ہے کہ تصوف کی تمام راہیں جو ہیں وہ بغداد سے ہو کر جو ہیں وہ سیدنا علی کی بارگاہ میں اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی بارگاہ میں جاتی ہیں۔ تو گویا کہ سیدنا شیخ عبد القادر جیلانی محبوب سبحانی علیہ الرحمہ کی ولادت جو ہے وہ بھی ماہ رمضان میں ہوتی ہے، اور یہ ماہ رمضان میں ان کا جو ایک کرامت جو ہے جو بڑی زبان زد خاص و عام ہے کہ یہ ماہ رمضان میں دن کے وقت دودھ نہیں پیتے تھے۔ ایک بار ایسا ہوا کہ عید کا چاند جو ہے وہ نظر نہ آیا، اور لوگوں کو اشتباہ ہو گیا، تو وہ سارے کے سارے آپ کے گھر آئے۔ انہوں نے کہا کہ ابو صالح کے گھر چلتے ہیں، معلوم ہوا ہے کہ ان کے گھر میں جو بچہ ہے وہ ماہ رمضان میں دن کے وقت جو ہے وہ دودھ نہیں پیتا۔ ہم چلتے ہیں، دیکھتے ہیں کہ اگر اس نے آج دودھ پیا ہے تو پھر روزہ نہیں ہوگا، اگر دودھ نہیں پیا تو پھر روزہ ہوگا۔ تو اس کا مطلب یہ ہوا کہ جب آپ پیدا ہوتے ہیں تو بچپن سے ہی کرامات کا سلسلہ جو ہے یہ شروع ہوتا ہے، اور پھر جس آغوش میں آپ پرورش پاتے ہیں، آپ کی جو پھوپھی تھیں ان کا بھی تقوی کا یہ عالم تھا کہ انہوں نے ایک بار ایسا ہوا بارش نہیں آ رہی تھی، لوگوں نے کہا کہ بارش کے لیے ترس رہے ہیں، انہوں نے اپنے سین میں جھاڑو دیا، یا اللہ میں نے جھاڑو دے دیا ہے، اب چھڑکاؤ جو ہے تو فرما دے، بارش شروع ہو جاتی ہے۔ والد کے تقوی کا یہ عالم ہے کہ دریا کے کنارے چلتے اگر ایک پھل جو ہے وہ دریا سے بہتا ہوا آ رہا ہے اور وہ اٹھا لیتے ہیں، پکڑ لیتے ہیں، کھا لیتے ہیں، لیکن بعد میں جب احساس ہوا کہ یہ معلوم نہیں کہ کس باغ کا ہے اور اس کا مالک کون ہے، اور اس ایک پھل کو معاف کرانے کے لیے کئی برس جو ہے ان کے گھر محنت کرتے ہیں، مزدوری کرتے ہیں۔ وہ اپنی بیٹی جو ہے ابو صالح جنگی دوست جو ہے وہ اپنی بیٹی جیلان کے رئیس جو ہے وہ ان کو دے دیتے ہیں۔ وہ کہتے ہیں کہ جن کے تقوی کا یہ عالم ہے تو وہ بہت بڑا ہی آدمی ہوگا۔ تو معلوم ہوا کہ یہ پرورش ایسی ہوتی ہے، ایسی آغوش میں ہوتی ہے کہ جو تقوی کے ماحول میں پل کر بڑے ہوتے ہیں، اور جب یہ آ رہے ہوتے ہیں جیلان سے بغداد کی طرف، تو ماں آپ کو جب نصیحت فرماتی ہیں کہ بیٹا آپ نے کبھی بھی زندگی میں جھوٹ نہیں بولنا، اور راستے میں بڑی مشہور بات ہے، جب راستے میں ڈاکوؤں کا وہ گھیراؤ کرتے ہیں تو پوچھتے ہیں کہ تمہارے پاس بھی کچھ ہے، تو وہ بولتے ہیں کہ ہاں میری گدڑی میں جو ہے وہ 40 دینار جو ہیں وہ سلے ہوئے ہیں۔ تو وہ سردار جو ہے وہ کہتا ہے کہ دیکھو یہ صحیح کہہ رہا ہے، جب گدڑی کو کھول کر دیکھا جاتا ہے تو باقی 40 دینار جو ہے وہ نکلتے ہیں، اور وہ پوچھتا ہے کہ اب گدڑی میں سلے ہوئے تھے وہ 40 دینار، اگر تم نہ بتاتے تو کیا ہوتا؟ تو وہ کہتے ہیں، سیدنا شیخ عبد القادر جیلانی فرماتے ہیں کہ میری ماں نے مجھے جاتے ہوئے مجھے
روانہ کرتے ہوئے یہ فرمایا تھا کہ اے بیٹے زندگی میں کبھی تو نے جھوٹ نہیں بولنا، تو میں نے اپنی ماں کے فرمان کے مطابق جو ہے میں نے سچ بولا ہے۔ اور سردار کے دل پر بہت اثر ہوتا ہے کہ یہ دیکھو بچے کا یہ عالم ہے کہ خوف خدا کا اللہ کو سامنے اپنے پیش نظر رکھتے ہوئے اس کا یہ عالم ہے، تو ہم کیا کر رہے ہیں؟ تو آج ہمارا بھی یہ حال ہے کہ ہم اپنے گھروں میں بیٹھے ہوئے ہوتے ہیں، اپنے بچوں کو کہتے ہیں کہ جاؤ باہر کہہ دو کہ میرا باپ جو ہے گھر میں نہیں ہے۔ تو ناظرین محترم، ہمیں زندگی میں جھوٹ نہیں بولنا چاہیے، بچوں کے سامنے جھوٹ نہیں بولنا چاہیے۔ ہمیں سیدنا شیخ عبد القادر جیلانی کا یہ جو واقعہ جو ہے یہ ہمارے لیے ایک چراغ ہے، اس کی لو میں چلنا چاہیے، اس کی روشنی میں ہمیں سفر کرنا چاہیے۔ ناظرین، یہاں ہم وقفہ لیتے ہیں، وقفے کے بعد آپ کی خدمت میں دوبارہ حاضر ہوتے ہیں۔ بولے دل کی بولیاں، ذائقے کی زبان ہے شمع، بولے 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 دل بولے، کوئی ڈش آئی لو یو کہے، کوئی مس یو کا سگنل بنے، روز شمع کی ہو محفل، رونق بنے بے بل، بولے دل کی بولیاں، ذائقے کی زبان ہے شمع، ابھی ممی کا ہے یہ دعا، روز شمع کی ہو محفل، رونق بنے بے بل، بولے دل کی بولیاں، ذائقے کی زبان ہے شمع، تکرار بھی یہی پیار بھی، تکرار بھی یہی پیار بھی، یہی جیت بھی یہی ہار بھی، تکرار بھی یہی پیار بھی، یہی جیت بھی یہی ہار بھی، روز شمع کی ہو محفل، رونق بنے بے بل، بولے دل کی بولیاں، ذائقے کی زبان ہے شمع، ذائقے کی زبان ہے شمع۔ وائس ہیلتھ فارمولا کے ساتھ شمع کوکنگ آئل اینڈ شمع بناسپتی، بولے دل کی بولی۔ ہر ایک شے کو صاف رکھنا، اندر باہر ہر ایک کونا صاف رکھنا، ہاتھوں کو پاس نہ آئے کبھی کرونا۔ کورونا میں احتیاط کا سبھی بولتے ہیں، مگر مکمل احتیاط کوئی بھی نہیں کرتا۔ مکمل احتیاط کرے پلایا ڈس انفیکٹنٹ، جو صرف باہر سے نہیں اندر سے بھی کرے ڈس انفیکٹ۔ گھر، دفتر، مسجد، شاپنگ مالز، ہاسپٹلز، کسی بھی جگہ فروٹس، ویجیٹیبلز اور روزمرہ کے استعمال کی چیزوں کو کرے مکمل ڈس انفیکٹ، WHO کی ریکمینڈیشنز کے مطابق تیار کیا گیا۔ اور پاکستان کی تمام مستند لیبارٹری سے سند یافتہ پلایا ڈس انفیکٹنٹ، جو کرے ہر طرح کے جرمز اور وائرسز کا 99.9% خاتمہ۔ اور دے مکمل تحفظ۔ یہ ہوئی مکمل احتیاط کی بات۔ پلائر 1، 3، 5، 10 اور 30 لیٹر کی پیکنگ میں دستیاب ہے۔ ٹھیک ہے، پیسے تیری مرضی دے، لیکن میں کو واش روم، ٹوائلٹ تے فرش شیشے والی کار لشک دا چاہیے۔
बीबी फिक्र ही ना करो, मैं तो इवें विज करे सा, वाशरूम इवें जगमग जगमग होसी। मासी विज मुंह नाल नहीं करना, ईंदे नाल करने। विज आया दाग ते जरासीम दा सफाया, सेहत सफाई ते पाकीज़गी गिन के आया, क्यों जो सफाई निस्फ ईमान है। वल लिटे मेरा ते विज दा कमाल। जनूबी पंजाब दा पहला ब्रांड, इंटरनेशनल मियार, जिंदगी खुशगवार। होवे क्यों ना, सराइकी जो किया। विज वॉश, हाउस ऑफ क्लीनिंग प्रोडक्ट्स। मिस्त्री साहब इंदा कुछ थी सकसी? पट के नवा लगसी। पैसे कितने ते टाइम कितना? 8000 दू दिहाड़े। इयो नवा थी वैसी बाजी। तुसा करे सो? ए करे सी, ओ भी 2 मिनट है। ठीक है ना, 5000 मैं देता। साडे जनूबी पंजाब दा अपना बेस्ट बाथरूम ते टॉयलेट क्लीनर, पुराने जिद्दी दाग ही नहीं, जरासीम ते वायरस दा भी खात्मा। मिस्त्री से 5000 घिन आयो। खुले पैसे हैं। विज दा मतलब शर्तिया सफाई। फखर नाल गिनो, एतमाद नाल वरतो। विज वॉश, हाउस ऑफ क्लीनिंग प्रोडक्ट्स। किहड़े दाग ते किहड़े धब्बे, विज दे अग्गू भी कोई टिकदे? फर्श ते देखो चमचम चमके, टॉयलेट भी लिशकारे मारे। पहला ब्रांड सादा अपना ते दूजा माल असा नहीं घिनना। विज दा ए पैगाम है बेली, तंदुरुस्ती इनाम है बेली। निस्फ ईमान सफाई वे, तंदुरुस्ती दी पौड़ी ही वे। तंदुरुस्ती हरगिज न वन जाए, विज आज ही घर घेन के वन जाए। विज कहनी तो सफाई कहनी। विज वॉश, हाउस ऑफ क्लीनिंग प्रोडक्ट्स। नाज़रीन मोहतरम, आपका बहुत बहुत शुक्रिया, आपने इंतज़ार किया। सैयदना शेख अब्दुल कादिर जिलानी बगदाद में आकर पढ़ते हैं और इस कदर पढ़ते हैं कि आप खुद फरमाते हैं दरस्तुल इल्म हत्ता सिरतु कुतबन, कि मैंने इस कदर इल्म हासिल किया कि मैं कुतब बन गया। अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने मुझे कुतब बना दिया। अबू सईद अल मुखर्रमी जो हैं उनके हाथ पर बैत करते हैं और आपकी इबादत का, मुजाहिदे का, रियाजत का एक तवील सिलसिला है, वो सब जानते हैं। मैं यहाँ सिर्फ आपका वो जो दरसो तदरीस का सिलसिला है, मैं उस हवाले से बात करता हूँ कि उस अहद में आपसे बड़ा आलिम कोई नहीं था, आपसे बड़ा मुहद्दिस कोई नहीं था, आपसे बड़ा मुफस्सिर कोई नहीं था। इब्नुल जौज़ी का वो दौर है कि जिसका इल्म जो है अहले इल्म सब जानते हैं और उसको ऑथेंटिक समझते हैं, और वो सूफिया को खातिर में नहीं लाने वाला था। एक बार ऐसा होता है, अबूल अब्बास कहते हैं कि मैंने उसको कहा कि चलें आज ज़रा शेख अब्दुल कादिर जिलानी के दर्स में बैठते हैं। वो उनके साथ आ जाते हैं, अबूल अब्बास अहमद के साथ। इब्नुल जौज़ी जब वो फरमाते हैं कि जब हम आए तो सैयदना शेख अब्दुल कादिर जिलानी जो हैं, सैयदना शेख अब्दुल कादिर जिलानी बतौर मुदर्रिस 13 उलूम खुद पढ़ाते थे और आपने 3 वक्त मुकर्रर कर रखे थे और उसमें मुबल्लिगीन को भी तरबियत, उनकी तरबियत भी फरमाते थे, तालिब इल्मों को भी पढ़ाते थे और एक हरकतुल शोबा, जिहाद का एक शोबा भी कायम कर रखा था, वहाँ जिहादी तरबियत भी देते थे। तो इब्नुल जौज़ी
ابو العباس احمد کے ساتھ ہیں اور وہ کہتے ہیں کہ جب ہم نے دیکھا کہ ایک آیت کی وہ تفسیر بیان کر رہے ہیں، ابو العباس مجھ سے پوچھتے ہیں کہ اے شیخ، اے ابن الجوزی، کیا تجھے یہ تفسیر آتی ہے؟ تو وہ بیان کرتے ہیں کہ ہاں یہ مجھے آتی ہے۔ اگلی بیان کرتے ہیں، تیسری بیان کرتے ہیں، چوتھی بیان کرتے ہیں، اور وہ پوچھتے رہتے ہیں اور وہ کہے جا رہے ہیں ابن الجوزی کہ ہاں اس کی بھی مجھے آتی ہے، اس کی بھی مجھے آتی ہے، یہاں تک کہ جب 10 تفاسیر بیان کر چکتے ہیں اور علامہ ابن الجوزی علیہ رحمہ سے پوچھتے ہیں، ابو العباس احمد علیہ الرحمہ وہ پوچھتے ہیں تو وہ بتاتے ہیں کہ ہاں یہ مجھے آتی ہے۔ جب 11ویں بیان کرتے ہیں تو وہ کہتے ہیں یہ مجھے نہیں آتی، 12ویں بیان کرتے ہیں، 13ویں بیان کرتے ہیں، یہاں تک کہ ابو العباس احمد کہتے ہیں کہ آپ نے اس ایک آیت کی 40 تفسیریں بیان کی اور سب پر وہ کہتے جا رہے ہیں کہ اس کا مجھے علم نہیں ہے، اس کا مجھے علم نہیں ہے، اس کا مجھے علم نہیں ہے۔ جب 40 تفسیریں بیان کر چکتے ہیں تو اس کے بعد آپ کتاب کو بند کرتے ہیں اور فرماتے ہیں کہ اب ہم کال سے حال کی طرف چلتے ہیں، اور لا الہ الا اللہ کا جب ذکر شروع کرتے ہیں تو ابن الجوزی تڑپ اٹھتے ہیں۔ ان کا حال جو ہے، ان پر ایک کیفیت ایسی طاری ہوتی ہے کہ وہ شہر کو چھوڑ کر جنگل کی طرف روانہ ہو جاتے ہیں۔ تو گویا کہ سیدنا شیخ عبد القادر جیلانی کے علم کا یہ عالم تھا۔ جب آپ تقریر کرتے تو بہجت الاسرار اور قلائد الجواہر والے لکھتے ہیں کہ 400 علماء جو ہیں، لکھنے والے جو ہیں، وہ قلم اور دوات لے کر بیٹھتے تھے اور آپ کی تقریر لکھا کرتے تھے۔ اور جب آپ کبھی کبھی خلوت میں ہوتے تو سماع بھی کرتے تھے، اچھے اشعار بھی سنتے تھے، چونکہ خود بھی شعری ذوق رکھتے تھے۔ سیدنا شیخ عبد القادر جیلانی علیہ رحمہ نے 5 جو خلفاء تھے، عباسی خلفاء تھے، ان کا عہد دیکھا اور انہوں نے ان بڑے بڑے خلفاء کو آڑے ہاتھوں لیتے تھے۔ جب کبھی وہ ظلم کرتے تو ان پر گرفت فرماتے تھے۔ ایک بار ایسا ہوا کہ مستنجد باللہ جو ہیں وہ اشرفیاں لے کر گئے کہ بہت زیادہ سختی کرتے ہیں، تو سیدنا شیخ عبد القادر جیلانی کی بارگاہ میں جب آپ جاتے ہیں تو مستنجد باللہ سے وہ اشرفیوں والی وہ پوٹلی جو ہے وہ لیتے ہیں اور اس کو یوں زور سے نچوڑتے ہیں تو اس سے خون ٹپکنے لگتا ہے، اور مستنجد باللہ سے کہتے ہیں کہ تم مظلوموں کا خون چوس کر میرے پاس لے آتے ہو۔ اللہ کی قسم، اگر آل رسول کا، آل ابا کا، آل عباس کا مجھے خیال نہ ہوتا تو میں اتنا نچوڑتا کہ اس کا لہو جو ہے تمہارے محل تک پہنچتا اور اس کو ڈبو دیتا۔ تو سیدنا شیخ عبد القادر جیلانی جب کبھی کسی پر گرفت فرماتے تو وہ مورخین نے لکھا ہے کہ آپ کے مدرسے میں ایک درخت ہوتا تھا اور یہ بڑے بڑے خلفاء جو ہیں، وزراء جو ہیں، امراء جو ہیں، وہ آتے تھے، نماز پڑھنے کے لیے آتے تھے۔ آپ اس درخت کو مخاطب ہو کر کہتے تھے کہ فلاں تو ظلم کر رہا ہے، اللہ رب العزت نے تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو ارحم الراحمین بنا کر، رحمت للعالمین بنا کر بھیجا، اور وہ خود ارحم الراحمین ہے اور تم اظلم الظالمین بن گئے ہو۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت کو جاری کرنے کے لیے بڑی سختی فرماتے تھے۔ آپ کے بڑے بیٹے سیدنا عبد الوہاب وہ باہر سے پڑھ کر آتے ہیں اور لوگوں کا مطالبہ ہوتا ہے کہ آج ان سے تقریر کرائی جائے، بلکہ خود سیدنا غوث اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ اب آؤ ذرا تم باہر سے جو پڑھ کر آئے ہو ہمیں بھی کچھ سناؤ۔ ممبر پر بیٹھ جاتے ہیں اور ممبر پر جب تقریر کرنا شروع کرتے ہیں
تو بڑی علمی گفتگو کرتے ہیں لیکن کسی کو کچھ نہیں ہوتا، تس سے مس بھی نہیں ہوتے۔ لوگ پکار اٹھتے ہیں اور سب کی نگاہیں جو ہیں وہ سیدنا شیخ عبد القادر جیلانی علیہ رحمہ کی طرف اٹھ رہی ہوتی ہیں، اور وہ دیکھ رہے ہوتے ہیں کہ یہ ممبر پر بیٹھے اور ہمیں کچھ سنائیں۔ تو آپ اٹھتے ہیں، ممبر پر بیٹھ جاتے ہیں اور گفتگو کیا کرتے ہیں، فرماتے ہیں کہ رات عبد الوہاب کی ماں نے ٹوکرے کے نیچے انڈے رکھے، بلی آئی اور وہ انڈے توڑ گئی۔ اتنی بات کی کہ لوگوں پر کیفیت طاری ہو گئی، حال طاری ہو گیا۔ آپ جب واپس آتے ہیں تو آپ کے بیٹے عبد الوہاب پوچھتے ہیں بابا آپ نے کوئی بات نہیں کی، لوگ بھی بڑے عجیب ہیں، میں نے اتنی علمی گفتگو کی، فلاں فلاں نکات میں نے بیان کیے، آپ نے یہی بات کی کہ انڈے نیچے رکھے ہوئے تھے، بلی آئی توڑ گئی اور لوگ تڑپ رہے تھے۔ تو آپ نے فرمایا کہ بیٹے آپ علم پر تکیہ کر رہے تھے، اپنے علم پر تکیہ کیے ہوئے تھے، تمہارے ذہن میں علم تھا لیکن میری اللہ کے ساتھ لو لگی ہوئی تھی۔ جب تمہاری گفتگو جو ہے اللہ کے لیے ہوگی، تمہارے دل سے نکلے گی تو لوگوں کے دل میں اترے گی۔ سیدنا شیخ عبد القادر جیلانی نے اپنا قادریہ سلسلہ جو ہے، جو ایک سلسلہ آپ نے شروع کیا، جو اپنے زاویے میں بیٹھتے تھے اور لوگوں کو سنت کے طریقے سکھاتے تھے، قرآن کے طریقے سکھاتے تھے، اور فرماتے تھے کہ جب تم چلو تو تمہارے ایک ہاتھ میں قرآن ہو اور دوسرے ہاتھ میں سنت کا چراغ ہو۔ آپ یہ والے طریقے جو آپ نے سکھائے، یہ آپ کے سلسلہ قادریہ کی بنیاد بن گئے۔ تو سیدنا شیخ عبد القادر جیلانی کا سلسلہ جو ہے وہ قرآن اور سنت کے عین مطابق تھا، قرآن اور سنت سے ادھر ادھر نہیں جایا کرتے تھے۔ اب ابن تیمیہ جو ہے یہ سلسلہ قادریہ میں بیعت تھے، یہ حنبلی المسلک تھے، اور دوسرے واسطے میں ابن تیمیہ جو ہے یہ سلسلہ قادریہ میں بیعت ہیں، اور یہ حضرت القادریہ کے خادم کہلاتے ہیں بغداد میں۔ اب یہ جتنا عرصہ زندہ رہے یہ 22 اونٹ جو ہے لنگر غوثیہ میں بھیجتے رہے۔ تو بڑی بڑی ہستیاں جو ہیں سیدنا شیخ عبد القادر جیلانی کے دامن کرم سے وابستہ تھیں۔ ناظرین محترم، سیدنا شیخ عبد القادر جیلانی علیہ رحمہ نے عبادت و ریاضت، تصوف، سیاست کے حوالے سے اور معاشیات کے حوالے سے، درس و تدریس کے حوالے سے آپ کی خدمات جو ہیں یہ لافانی ہیں۔ فتاوی بھی کمال کا تھا، فتاوی نویسی جو ہے وہ بھی کمال کی تھی۔ ایک بار ایسا ہوا کہ سیدنا عبد الرزاق آپ کے بیٹے ہیں، وہ فرماتے ہیں کہ ایک فتویٰ ایسا آیا کہ وہ بڑا عجیب تھا اور کسی سے وہ حل نہیں ہو رہا تھا، اور وہ خود لکھتے ہیں کہ تمام علماء عراق کے سامنے پیش ہوا لیکن کوئی بھی اس کا جواب نہ دے سکا۔ مسئلہ یہ تھا کہ اگر کسی شخص نے قسم کھا لی ہو کہ وہ ایسی منفرد عبادت کرے گا جس میں کوئی دوسرا شریک نہ ہو، اور اگر وہ ایسا نہ کر سکا تو اس کی بیوی پر 3 طلاق واقع ہو جائیں۔ چنانچہ یہ فتویٰ آپ کے پاس آیا تو آپ نے فی الفور اس کو حل کر دیا اور فرمایا کہ کچھ دیر کے لیے طواف کعبہ جو ہے، مطاف کعبہ جو ہے یہ فارغ کر دیا جائے اور وہ طواف کر لے تو اس کی قسم جو ہے یہ پوری ہو جائے گی۔ فتاوی نویسی جو ہے یہ بھی آپ کا، اس میں آپ کو ملکہ حاصل تھا، اور آپ کا جو کلام ہے قصیدہ غوثیہ جو ہے یہ بھی کمال کا ہے، اس میں بہت کچھ پایا جاتا ہے۔ آپ کی کتابیں جو ہیں، آپ کی کتابیں 37 کتابیں جو ہیں یہ میرے پی ایچ ڈی کے تھیسس میں شامل ہیں، اور اس میں ساری کی ساری جو ہے کچھ مخطوطات ہیں وہ بھی موجود ہیں۔
तो आपका इल्मी और रूहानी हवाले से बहुत बुलंद मकाम है। और आपने एक 56 या 58 हिजरी में जब आपने फरमाया कि कदमी हाज़िही अला रकबत कुल्ल वलिय्यिल्लाह, तो तमाम के तमाम औलिया ने अपनी गर्दनें झुका दी थीं। इसका मतलब ये है कि सब लोग जो है, सब औलिया अल्लाह जो हैं, कुरान और सुन्नत के मुताबिक अपनी राहें मुतय्यन करें। अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त हमें सैयदना शेख अब्दुल कादिर जिलानी अलैहि रहमा, ये सैयदना शेख अब्दुल कादिर जिलानी अलैहि रहमा के 5 बेटों की औलाद जो है ये बड़े सगीर में मौजूद है। ये उच्च शरीफ में सैयदना अब्दुल वहाब की औलाद है, आपके बड़े बेटे हैं, जिनमें से ये सैयद मूसा पाक शहीद भी हैं और ढेर सारे बड़े सगीर में, लाहौर में, मखड शरीफ में सैयदना अब्दुल वहाब की औलाद जो है ये मौजूद है। और ये आजकल सैयद इफ्तिखार हसन गिलानी जो हैं उनके सजादा नशी हैं। और आपके बड़े बेटे उसके बाद सैयदना अब्दुल अजीज़ की औलाद है। सैयदना अब्दुल अजीज़ की औलाद में ये शेख अल इस्लाम प्रोफेसर डॉक्टर मोहम्मद ताहिर कादरी के जो शेख तरीक़त हैं, सैयद ताहिर इलाउद्दीन कादरी गिलानी, ये सैयदना अब्दुल अजीज़ की औलाद से हैं। तीसरे बेटे आपके सैयद अब्दुल रहमान की औलाद है। ये केसरी ख़ानदान जो है ये उनकी औलाद में से है। इसी तरह सैयदना अब्दुल रज़ाक की औलाद है। ये बहुत बड़े खानवादे हैं। ये मेरे शेख तरीक़त का खानवादा सिदरा शरीफ जो है ये भी सैयदना अब्दुल रज़ाक की औलाद से है। ये हुजरा शाह मुकीम वाले हैं, ये अशरफी खानवादा है, ये बटाला वाला खानवादा है। ये बेशुमार ये सैयदना अब्दुल रज़ाक की औलाद में से हैं। आपके अबू अपना तारीख़ इब्न नजार में आता है कि आपके 27 बेटे और 22 बेटियां थीं। आपके 10 बेटे मशहूर होते हैं, लेकिन आपके बड़े सगीर में जो आपके बेटों की औलाद है वो तकरीबन 5 बेटों की औलाद जो है वो पाई जाती है। अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त और तसव्वुफ़ का सिलसिला जो है, कादरिया सिलसिला जो है पूरे बड़े सगीर में ये वाहिद तसव्वुफ़ में ये वाहिद सिलसिला कादरिया है जिसका यानी पिराने पीर का उर्स जो है हर महीने होता है। और देहातों में आज तक जो है देहातों में दूध जो है 11वीं शरीफ 11वीं वाले पीर के नाम का वो 11वीं वाले दिन जो है वो दूध पूरे का पूरा जो है वो तकसीम कर दिया जाता है। वो उसको वो अपना जाग नहीं लगाते। तो अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने उनका मकाम बहुत बुलंद किया हुआ है। वो हसनी हुसैनी सैयद है। अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त हमें कादरिया सिलसिले से, मैं ख़ुद कादरी हूँ, कादरिया सिलसिले से जुड़े रहने की तौफ़ीक़ अता फ़रमाए। सैयदना शेख अब्दुल कादिर जिलानी की तालीमात पर अमल करने की तौफ़ीक़ अता फ़रमाए। हमें इन्हीं लफ्ज़ों के साथ इजाज़त दें। इंशाअल्लाह आइंदा एक नए प्रोग्राम के साथ दोबारा आपकी खिदमत में हाजिर होंगे। डॉक्टर मोहम्मद हुसैन आज़ाद को इजाज़त दें। अल्लाह हाफ़िज़। बढ़ाएं हर सहरो इफ्तार की शान इस रमजान गिब्स केचप और चिली गार्लिक सॉस से सजाएं दस्तरखान। गिब्स केचप एंड गिब्स चिली गार्लिक सॉस, द परफेक्ट डिप।
मचा दे धूम। हो मेहमानों की आमद है, फिर आई शामत है। कुछ नया पकाओ, नया खिलाओ, खाने पे इम्प्रेशन जरा डट के जमाओ। इम्प्रेशन जमेगा और जम के जमेगा। चिप्स पास्ता बनाओ और सबको खिलाओ। चिप्स पास्ता अब बनाते ही जाओ। गिब्स पास्ता और गिब्स रेसिपी मिक्स से डालें अपने खानों में जान। आप टाइम दें मेहमानों को, हम बनाएं आपके खानों को। गिब्स पास्ता, गिब्स पास्ता। इसकी लज्जत ऐसी जो सबके दिल को भाए। जो भी गिब्स स्विस रोल खाए इसी का हो जाए। अपना बनाना हो, किसी को मनाना हो, दिल में बसाना हो, जायका इसका छाए, खा के मुस्कुराए। जो भी गिब्स स्विस रोल खाए इसी का हो जाए। जब दूध और अंडे में मिले स्ट्रॉबेरी, वनीला और बनाना का फ्लेवर, तो बनता है मजेदार गिब्स स्विस रोल, जिसकी मिठास दिलों को मिला दे। गिब्स स्विस रोल, जो भी खाए इसी का हो जाए। This program is sponsored by Shama Banaspati and Cooking Oil, Viz Wash, Gulistan Property Marketing, SM Foods, Volca Foods International, and Al Kareem Builders.